بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان عادل نور الدین زنگی نے 577 عیسوی میں نماز تہجد کے بعد ایک رات میں 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 شخصوں کو دکھلا کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نور الدین، تم ان دونوں کو مجھ سے جدا کرو، تم ان دونوں سے مجھ کو جلد بچاؤ۔ سلطان یہ خواب دیکھ کر گھبرا گیا اور اپنے دیندار و صالح وزیر جمال الدین موصلی سے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا تو وزیر موصوف نے بے چین ہو کر انتہائی اضطراب میں یہ عرض کیا کہ اے سلطان عادل، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ضرور مدینہ منورہ میں کوئی بہت بڑا حادثہ نمودار ہو گیا ہے، لہذا اب ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے اور انتہائی ضروری ہے کہ ہم دونوں نہایت خاموشی کے ساتھ بالکل ہی پراسرار طور پر فوراً مدینہ منورہ حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ صرف 20 آدمیوں کے ہمراہ کثیر دولت لے کر تیز رفتار سواریوں پر سفر کر کے صرف 16 روز میں سلطان وزیر کے ملک شام سے ناگہاں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلطان نے مسجد نبوی میں دوگانہ ادا کر کے صلاۃ و سلام عرض کیا اور سینے مسجد میں بیٹھ گئے، اور وزیر نے یہ اعلان کیا کہ سلطان اس وقت قبر انور کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور اہل مدینہ کو نذرانہ عقیدت کے طور پر ایک کثیر رقم ہر فرد کو مرحمت فرمانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا مدینہ منورہ کا ہر باشندہ سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا اپنا نذرانہ لے جائے۔ چنانچہ اہل مدینہ حضور سلطانی میں آ کر نذرانہ وصول کرتے رہے، مگر جن 2 شخصوں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر دکھلایا تھا وہ دونوں نظر نہیں آئے، یہاں تک کہ جب لوگوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا تو سلطان نے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جو ابھی تک نذرانہ لینے نہیں آیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ باشندگان مدینہ میں سے تو کوئی شخص بھی باقی نہیں رہ گیا ہے، مگر روم کے رہنے والے 2 انتہائی عابد و زاہد آدمی ایسے ہیں جو کبھی کسی کا عطیہ قبول نہیں کرتے، بلکہ خود بے شمار مال و دولت مدینہ منورہ کے فقراء و مساکین پر تصدق کرتے رہتے ہیں۔ صرف یہی دونوں ابھی تک بارگاہ سلطانی میں حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ سلطان نے فوراً ہی ان دونوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب یہ دونوں سلطان کے سامنے آئے تو حیرت و استعجاب سے سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہی وہ 2 شخص تھے جن کو خواب میں دکھلا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نور الدین، تم ان دونوں کو مجھ سے جدا کرو۔ سلطان نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ دونوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ بلاد مغرب کے رہنے والے ہیں، امسال ہم حج کے لیے آئے تھے اور اب 1 سال تک کے لیے ہم نے یہاں روضہ منورہ کے مجاور بن کر رہنے کا عزم کر لیا ہے۔ سلطان نے غضب سے تیوری چڑھا کر کئی بار فرمایا کہ تم لوگ سچ سچ بولو، مگر وہ دونوں ہر بار نہایت جرأت کے ساتھ یہی کہتے رہے۔ بالآخر سلطان نے ان دونوں کی قیام گاہ کا پتہ دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ دونوں روضہ منورہ کے بالکل قریب ایک رباط کے اندر مقیم ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کی گرفتاری کا حکم دیا اور خود اکیلا ان دونوں کے کمرہ میں داخل ہو گیا تو یہ دیکھا کہ کمرہ میں بے شمار درہم و دینار کا انبار لگا ہوا ہے، طاقوں پر چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور 2 مہریں پڑی ہوئی ہیں کہ کمرہ میں اس کے سوا دوسرا کوئی سامان نظر نہیں آیا۔ سلطان نے جب اہل مدینہ کے عمائد و
اشراف سے دونوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو سب بالاتفاق کہنے لگے کہ یہ دونوں نہایت ہی مرد صالح، ہمیشہ کے روزہ دار، زاہد، شب زندہ دار اور تہجد گزار ہیں، دن رات روضہ منور پر حاضر رہتے ہیں، روزانہ صبح کو جنت البقیع اور ہر سنیچر کو مسجد قباء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، اور امسال کی کئے سالی میں مدینہ منورہ کے باشندوں کی بے انتہا مالی مدد کرتے رہے۔ سلطان ان دونوں کی زاہدانہ صورتوں کو دیکھ کر اور اہل مدینہ کی مدح سرائی سن کر محو حیرت تھا، اور پیکر تعجب بن کر کمرے میں بار بار چکر لگاتا اور نیچے اوپر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ سلطان نے کمرے کے فرش اور چٹائی کو اٹھانے کا حکم دیا۔ جب چٹائی اٹھائی گئی تو ناگہاں یہ نظر آیا کہ زمین میں اتنی گہری سرنگ کھودی ہوئی ہے کہ جو قبر انور تک پہنچ گئی ہے۔ سلطان اور اہل مدینہ یہ ہوش ربا منظر دیکھ کر ایک دم سناٹے میں آ گئے، اور ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سلطان نے غصہ میں سرخ انگارہ بن کر تڑپتے ہوئے پوچھا کہ تم دونوں سچ سچ بول دو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کچھ دیر تو وہ دونوں خاموش رہے، مگر جب ان دونوں پر کوڑوں کی مار پڑنے لگی تو دونوں کہنے لگے کہ اے سلطان، ہم دونوں نصرانی ہیں، ہم کو روم کے نصرانیوں نے مغربی حجاج کے ساتھ بے شمار مال و دولت دے کر اس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے کہ ہم قبر انور کھود کر پیغمبر اسلام کے جسم انور کو نکال کر لے جائیں۔ چنانچہ ہم لوگ ساری رات نقب کھودتے ہیں اور مٹی کو ایک تھیلے میں جمع کر کے روزانہ صبح کو جنت البقیع کے قبرستان میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ نقب بالکل قبر شریف تک پہنچ چکا ہے، اور کل ہی رات ہم جسم مبارک کو نکالنے والے تھے، مگر ناگہاں رات میں شدید بارش اور برق و باد کا طوفان آ جانے سے ہم یہ کام نہ کر سکے، اور آج صبح کو اچانک سلطان تشریف لائے اور ہم گرفتار ہو گئے۔ سلطان نور الدین ان ناپاک ظالموں اور خوفناک مجرموں کا لرزہ خیز اور دہلات دینے والا بیان سن کر لرزہ براندام ہو گیا، اور جوش غضب میں روضہ انور کی دیوار پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگا، پھر غیظ و غضب میں بے خود ہو کر اپنی خوش نصیبی پر ناز کر کے خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگا، اور کہنے لگا، حضور رحمت للعالمین کا مجھ پر کتنا بڑا کرم ہے کہ تمام جہانوں میں سے اس خدمت کے لیے مجھ کم ترین غلام کو منتخب فرمایا، اور 3 مرتبہ خواب میں مجھے اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرما کر مجھے اس خدمت کے لیے مامور فرمایا۔ یہ بار بار یہی کہتے تھے، اور ان کی اشک بار آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات گوہر آبدار بن کر ان کے چمکتے ہوئے رخسار پر نثار ہو رہے تھے۔ خوشی میں سلطان نے بے شمار دولت لٹا کر غریبوں کو مالا مال، مسکینوں کو نہال کر دیا، پھر روضہ انور کے ارد گرد چاروں طرف نہایت گہری نیو کھدوا کر اور سیسہ پگھلا کر اس نیو بنیاد میں بھروا دیا تاکہ قبر انور کے گرد سیسہ کی دیوار میں کوئی نقب نہ لگا سکے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔